انتہائی خاموشی کے ساتھ اس کتاب سے مستفید ہوں. ہم مختلف دعوت ہے یہ کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العظیم. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. محترمہ کوثر مسعود صاحبہ، محترمہ بہن ربیہ طارق صاحبہ، محترمہ سمینہ سعید صاحبہ، ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر زبیدہ جبین، محترمہ بہن زر افشاں صدر JI یوتھ پنجاب، برادر محترم ذکر اللہ مجاہد جناب قیصر شریف صاحب، اور میرے انتہائی واجب الاحترام قابل احترام ہمارے بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہادر جرأت مند بہن زرفشاں صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم کو آج اتنے بڑے عظیم الشان کنونشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. کل اسلام آباد میں JI یوتھ کا پروگرام تھا ڈی چوک میں، ہزارہا نوجوان اس میں جمع تھے، اور آج لاہور میں ہمارے بیٹیوں نے، ہمارے بہنوں نے اس عظیم الشان مجلس کا انعقاد کر کے یہی پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ حقیقی معنوں میں پاکستان کی یوتھ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہی نئی نسل، یہی یوتھ نوجوان ہماری طاقت ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا نعمت ہے، بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. اور جوانی میں نیک راستے پر چلنا، نیکی کرنا، نیکی اپنانا، یہ انبیاء کا کام ہے. فارسی کا ایک مشہور شعر ہے، توبہ کردن در جوانی شیوہ پیغمبر است، کہ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں نیکی کے راستے پر چلنا، جوانی میں ایک اعلیٰ مقصد کے خاطر جدوجہد کا راستہ اختیار کر ظلم اور جبر اور باطل اور فاسد نظام کے خلاف جدوجہد کرنا، یہی انبیاء کا کام ہے. اور انسانی تاریخ گواہی دیتی ہے، بلکہ سب سے بڑی گواہی تو خود قرآن کی ہے کہ ہر زمانے میں جبر اور ظلم اور کفر اور باطل کے خلاف نوجوانوں نے اعلان بغاوت بلند کیا. نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اور ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی. فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے اور خود فرعون مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظلم اور کفر اور باطل کے خلاف اپنی تحریک اور جدوجہد کا آغاز کیا
تو خواتین نے ساتھ دیا، اور کم عمری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا۔ اور خواتین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ مجھے کچھ خطرہ ہے، زملونی، مجھ پر کمبل ڈالو، تو ان کے اہلیہ نے ان کو تسلی دی کہ آپ کو بے فکر رہنا چاہیے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، رب کعبہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، کہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، وتصدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ لوگوں کی ضروریات پورا کرتے ہیں، وتقر الضیف، اور مہمانداری بھی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جب کوئی حق پر ہو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہے، اور 1400 سال گزر گئے، وہ ارض فلسطین ہو، وہ ارض کربلا ہو، یا آج کا کشمیر ہو، یا آج کا افغانستان ہو، ان تمام کامیابیوں میں، اس پوری جدوجہد میں، ہر مرحلے میں بہنوں نے بھائیوں کا ساتھ دیا، بچوں نے اپنے والدین کا ساتھ دیا، اور الحمدللہ آج اللہ کے فضل اور کرم سے میں بات کر رہا ہوں کہ آج اگر سرزمینی مصر ہے، سرزمین فلسطین ہے، سرزمینی تیونس ہے، سرزمین کشمیر ہے، دنیا میں جہاں جہاں اسلامی تحریک موجود ہے، ہر تحریک میں خواتین کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ پرسوں میں قطر میں تھا، وہاں مردوں کا پروگرام بھی ہوا، وہاں نوجوانوں کا بھی پروگرام ہوا، لیکن قطر میں الحمدللہ جماعت اسلامی کے حلقہ خواتین کا اور JI یوتھ خواتین کا بہت بڑا اور مؤثر پروگرام ہوا۔ تو آج اسلامی تحریک کے چاروں طرف ہمارے بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، اور ان کا یہی نعرہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سے کسی اور کو ہم بڑا نہیں مانتے، اللہ ہی بڑا ہے، محمد رہبر ہمارے قائد، ہمارے مرشد، ہمارے سید اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ والقرآن دستورنا، قرآن ہمارا دستور ہے، والجہاد سبیلنا، اور جدوجہد ہمارا راستہ ہے۔ اور آج آپ لوگوں کا یہ عظیم شان اجتماع دیکھ کر مجھے یہ حوصلہ ہوا کہ جس طرح پاکستان بنانے میں مردوں کے ساتھ خواتین نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، آج بھی انشاءاللہ پاکستان کو اسلامی پاکستان بنانے میں، خوشحال پاکستان بنانے میں، ایک ترقی یافتہ پاکستان بنانے میں، کرپشن فری پاکستان بنانے میں، جہالت کے اندھیروں سے پاک ایک روشن پاکستان بنانے میں یہ بہنیں بیٹیاں ایک مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہنوں اور بیٹیوں، ہمیشہ کی طرح آج کے دن بھی مسلمان عورت کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، اور یہ چیلنج ہر زمانے میں مسلمان بہن کو، عورت کو، ماں کو، بہن اور بیٹیوں کو یہ چیلنج رہا ہے۔ آج بھی دجالی تہذیب ہے، آج بھی ہماری اس دنیا میں
اور ہمارے ملک میں جاہلانہ رسومات ہے۔ آج بھی ہمارے اس ملک میں ابلیسی نظام مسلط ہے۔ اس ابلیسی نظام سے، دجالی کلچر سے، ظالمانہ جاہلانہ رسومات سے جہاں مردوں کو خطرہ ہے، وہاں بہت بڑا خطرہ ہمارے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج حقوقی نسواں کے نام پر ہمارے بیٹیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ہمارے بیٹیوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ اس ملک میں بہت سارے ایسی NGOs موجود ہیں کہ جو بیٹی گھر سے نکلتی ہے اس بیٹی کو بہادر بیٹی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے چند دنوں کے لیے سیف ہاؤسز بنائے ہیں، اور ان کو اپنے والدین سے جدا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہائی اور اکیلے پن کے اندھیروں میں اس کو دھکیلا جا رہا ہے۔ حقوق نسواں کے نام پر جتنے NGOs اور تحریکیں اس وقت موجود ہے، ان کا سب سے بڑا نشانہ مسلمانوں کا خاندانی نظام ہے۔ آج ہمارے خاندانی نظام میں الحمدللہ ایک کمزور بیٹی کو ایک باپ کا سایہ میسر ہے، ایک بھائی کا سایہ میسر ہے، ایک مہربان اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ مہربان ذات اور ہستی ایک ماں کا سایہ میسر ہے۔ یہ حقوقی نسواں کے نام پر جتنے بھی ابلیسی تحریکیں یہاں پر موجود ہے، وہ یہی چاہتی ہیں کہ عورت، آج کا عورت، یہ باپ کے سائے سے، اپنے بھائی کے رفاقت اور شفقت سے اور اپنے خاندان سے محروم ہو جائے۔ اس لیے وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، روشن خیالی کی بات کرتے ہیں، اور ان کی روشن خیالی کیا ہے؟ لڑکیوں کو مغربی لباس پہنانا۔ ان کی روشن خیالی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ٹرک ڈرائیور بن کر مرد کا مقابلہ کرنا اور شانہ بشانہ سفر کرنا، رکشہ ڈرائیور بن کر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بوٹ پالش کرو، چوک پر کھڑے ہو کر اخبار فروش کرو، اخبار فروخت کرو۔ یہ کہتے ہیں یہ روشن خیالی ہے، اور یہی چاہتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے خاندان کی صورت میں جو قلع ان کو دی ہے، یہ قلع مسمار ہو جائے اور عورت تنہا ہو جائے اور وہ ایک بکنے والی چیز بن جائے۔ لیکن میں اپنے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی آزادی کا، عورت کے لیے تعلیم کا، عورت کے لیے حلال روزگار کا جو حق دیا ہے، عورت کے لیے وہ حق کافی ہے۔ آج ہماری حکومتیں اور خاص کر PTI کی موجودہ حکومت نے بڑے بڑے نعرے لگائے تھے، بڑے بڑے وعدے کیے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ عورتوں پر مجرمانہ حملے سب سے زیادہ PTI کی حکومت میں ہوئے ہیں۔ بچوں کا ریپ سب سے زیادہ PTI کی حکومت میں ہوا ہے۔ بچیوں کو اغوا کرنا، اسکول سے اغوا کیے گئے، مسجد سے اغوا کیے گئے، گھر سے نکل کر اغوا کیے گئے، ان کو ذبح کیے گئے، ان کی لاش کو جلایا گیا، ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، ان کے لاش کو جاڑیوں میں پھینکا گیا۔ اور مجھے خود ایسے بچوں کے نام معلوم ہے جن کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے، ان کے عصمت دری کر کے، ان کی لاش کو جانوروں کے سامنے ڈالا گیا تاکہ ان کا نام و نشان ختم ہو۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ موجودہ حکومت ہو یا سابق حکومت ہو، انہوں نے کوئی ایسا نظام نہیں بنایا
کہ جس میں عورت محفوظ ہو، جس میں ہماری بچیاں محفوظ ہو۔ میرے بہنوں، آپ خود جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرناک واقعات اسلام آباد میں ہوئے ہیں، لاہور میں ہوئے ہیں، قصور میں ہوئے ہیں، پشاور میں ہوئے ہیں، کوئٹہ میں ہوئے ہیں، کراچی میں ہوئے ہیں، لیکن ایک واقعے میں بھی حکومت نے کسی کو سزا نہیں دی۔ میں نے سینٹ میں مطالبہ کیا، میں نے سینٹ میں بل پیش کیا کہ عورتوں کے اوپر مجرمانہ حملے کرنے والوں کو، ریپ کرنے والوں کو، قتل کرنے والوں کو برسر عام پھانسی ہونی چاہیے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک درندے کو، ایک قاتل کو ریپ میں ملوث اژدہے کو مینار پاکستان پر سزا دی گئی، مینار پاکستان پر لٹکایا گیا، مینار پاکستان پر ان کو ایک عبرتناک سزا دی گئی، پھر ہمیں گھر کے دروازے پر چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اس ملک میں سزا نہیں ہے، نعرے تو بڑے لگائے جاتے ہیں، عورتوں کے ووٹ کے لیے تو بڑے بڑے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے ریپ کے مجرموں کے لیے پھانسی کی سزا وہی مقرر کی جس کا نام لینا بھی اس مجلس کی بے ادبی میں سمجھتا ہوں۔ میرے بہنوں، پی ٹی آئی کی حکومت میں راستے تو کیا، سڑکیں تو کیا، موٹر وے بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور آج بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ موٹر وے پر جو انتہائی خراب واقعہ ہوا کہ ایک ماں کو اغوا کیا گیا اور ان کے بچوں کے سامنے ان کے عصمت دری کی گئی، میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت نے اس مجرم کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، مٹی پاؤں خاموشی اختیار کی، مجرمانہ خاموشی اختیار کی۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کرنے والے، مدینہ کی اسلامی ریاست کو بدنام کرنے والے، مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات پر دین اور مذہب کا غلط استعمال اور استحصال کرنے والے، انہوں نے بھی ہے انہیں پیسے دے کر ایسے لوگوں کو باہر نکالا جنہوں نے نعرے لگائے کہ میرا جسم میری مرضی۔ کیا یہ اسلامی ریاست ہے؟ کیا یہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں ایسا ہی ہوتا تھا؟ ڈومیسٹک وائلنس بل پاس کروایا۔ بھئی ڈومیسٹک وائلنس بل میں جو قانون انہوں نے بنایا وہ کس کی ضرورت ہے؟ نہ کسی مسلمان نے ان کا مطالبہ کیا، نہ کسی بچے نے ان کا مطالبہ کیا، لیکن آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر کے عوض انہوں نے پارلیمنٹ کو ایک ایسا کھیل اور تماشا بنایا ہے کہ تمام قوانین انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر پاس کروائے۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد اسلام آباد میں شرح طلاق میں اضافہ ہوا، خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے، مرد اور عورت کے درمیان سینکڑوں نہیں گزشتہ نئے کلچر کا ایک ثمر ہے اور نتیجہ ہے خاندان کی تباہی کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج پاکستان میں 40% تعلیم یافتہ خواتین ایسے ہیں جس کو کوئی روزگار نہیں ملتا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں 3.25 سال گزر گئے، ایک گرلز کے لیے، خواتین کے لیے یونیورسٹی نہیں بنائی، ایک گرلز میڈیکل کالج نہیں بنایا، ایک گرلز کے لیے نیا ہاسٹل نہیں بنایا۔ نعرے بڑے لگائے لیکن
पी टी आई की हुकूमत पर इतना ही तबसरा करूं कि काया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने का। एक काम भी उन्होंने 3.25 सालों में बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए नहीं किया। हुकूमत कहती है हमने लंगर खाने बनाए, तो लंगर खानों को मैंने देखा है, वहां तो सिर्फ मर्द जा सकते हैं। तो अगर किसी घर में एक भूख और प्यास से नडाल हमारी बच्ची हो, तो क्या वो 2 नवाले लेने के लिए सफर करके लाहौर लंगर खाने आएंगे? वो इस्लामाबाद जाएंगे, वो कराची जाएंगे और फिर रात के अंधेरे में 12 बजे तक कतार में खड़े होकर आपके एक चावल के पैकेट के लिए इंतजार करेंगे। इमरान खान कहता है मैंने बड़ा एहसान किया कौम पर, कौम के लिए मैंने लंगर खाने बनाए। का था कौम का मुतालिबा करप्शन फ्री पाकिस्तान का था, लेकिन उन्होंने मुसाफिर खाने बनाए। कौम चाहती है हर मर्द और औरत को एक इज्जत के साथ जिंदगी का हक मिले, रोजगार भी मिले, मकान भी मिले, लेकिन ये कहते हैं हमने मुसाफिर खाने बनाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी बच्ची, किसी माँ और बहन और बेटी का अपना घर ना हो, तो वो इमरान खान के मुसाफिर खाने में रात गुजारने आएंगे? वो इमरान मुल्क में आज भी ऐसे नज्ज तालीमी इदारे मौजूद है जहां एक पर्दे के साथ बच्चियों को दाखिला लेने की इजाज़त नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में मुसलसल ख़वातीन का बेहिजाब, बेपर्दा ऐसे मनाजर दिखाकर हमारे कल्चर पर हमले हो रहे हैं, हमारे तहजीब को मलियामीट किया जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान में हर औरत और मर्द को वोट देने का हक हासिल है। पाकिस्तान में हर औरत को कौमी असम्बली में बैठने का, उसके मेंबर बनने का, सेनेट के मेंबर बनने का, सूबाई असम्बलियों में जाने का हक हासिल है। लेकिन मुझे बताया जाए पाकिस्तान की ये जो नाम नहाद बड़ी सियासी जमातें हैं, इन्होंने जागीरदार खानदानों को, सरमायादार खानदानों को कौमी असम्बली का टिकट तो दिया है, लेकिन अहलियत की बुनियाद पर, अच्छी तालीम की बुनियाद पर, खिदमत और सलाहियत की बुनियाद पर एक औरत को टिकट नहीं दिया। ये जमात इस्लामी है। जिन्होंने अपने बहनों को टिकट दिया तो उनके सरमाया, उनके बंगले की बजाय उनकी तालीम को, उन खिदमात को देखा। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बहनों, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की 74 साल गुजर गए। इस 74 सालों में 35 साल जर्नलों ने हुकूमत की। अयूब खान ने, ज़ियाउल हक ने, परवेज़ मुशर्रफ ने, याह्या खान ने हुकूमत की। उन्होंने भी जुल्म किया, उन्होंने भी पाकिस्तान की जोग्राफिया को तोड़ा, उन्होंने पाकिस्तान के नज़रिए के साथ बेवफाई की, उन्होंने भी पाकिस्तान के अवाम को हुकूक नहीं दिए, उन्होंने बच्चों के साथ जुल्म किया और बकिया अरसा इस मुल्क में भाइयों ने जो अपने आप को मुस्लिम लीग की कहते हैं, उन्होंने हुकूमत की। उन्होंने भी कौम के साथ इंसाफ नहीं किया, उन्होंने भी हमारे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं किया। इसलिए मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कि मैं
اس بچے کے لیے لڑ رہا ہوں، تاکہ ایک ایسا پاکستان بنا دوں کہ جب میرا یہ بچہ کل جوان ہو جائے تو ان کو اچھی تعلیم بھی ملے، تعلیم کے بعد اس کو بہترین روزگار بھی ملے، روزگار کے ساتھ ان کو رزق کے حلال بھی ملے، رزق حلال کے ساتھ رہنے کے لیے خوبصورت مکان بھی ملے، خوبصورت مکان کے ساتھ اس کو ایک ایسا پاکستان میں دے دوں کہ یہ دنیا میں جہاں بھی سفر کرے تو یہ شرمندہ نہ ہو اپنے پاسپورٹ پر، شرمندہ نہ ہو اپنے لباس پر، شرمندہ نہ ہو پاکستانی ہونے پر، یہ فخر اور عزت کے ساتھ نعرہ لگائے کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان ہمارا ہے، میں مسلمان ہوں اور میں اسی پر فخر کرتا ہوں۔ تو میں نے اس لیے آپ بہنوں اور بیٹیوں کو آج یہاں پر جمع کیا ہے کہ ہم نے آئندہ نسلوں کے لیے ایک اسلامی پاکستان بنانا ہے، ایک خوشحال پاکستان بنانا ہے۔ میں آپ بہنوں اور بیٹیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میرا اور آپ کا پاکستان، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری مسجد ہے۔ ہم نے پاکستان کے سیاسی لیڈروں کی طرح ملک سے بھاگنا نہیں ہے، ہمارے جیبوں میں امریکہ کا کوئی گرین کارڈ نہیں ہے، ہم نے برطانیہ جا کر رہنا نہیں ہے، ہم نے ماں کے گود کی طرح اس پاکستان میں جینا ہے اور اس پاکستان میں مرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے مقدس زمین ہے، اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے بعد، مدینہ کی اسلامی ریاست کے بعد پاکستان اس کائنات میں مقدس ترین پاکستان ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو جمالیاتی حسن سے نوازا ہے، اللہ نے پاکستان کو 5 دریاؤں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیے، میں مانتا ہوں کہ آج لاہور میں نان کی قیمت 15 روپیہ ہے، آج لاہور میں ایک روٹی کی قیمت 12 روپیہ ہے، لیکن دیکھیے اللہ کے مہربانی کہ پاکستان دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 8واں ملک ہے، پاکستان دنیا میں گنا پیدا کرنے والا 6واں ملک ہے، پاکستان دنیا میں چنا پیدا کرنے والا 3واں ملک ہے، پاکستان دنیا میں لائیو سٹاک میں 5ویں نمبر پر ہے، پاکستان دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ایک طاقتور پاکستان ہے، اتنی صلاحیت اور اتنی پاکستان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سوال یہی ہے کہ مہنگائی کیوں ہے، یہ بے روزگاری کیوں ہے، یہ بدامنی کیوں ہے، یہ ہر گھر میں غربت کیوں ناچ رہی ہے، یہ پورے ملک میں آج جہالت کے سائے کیوں ہے کہ 2.5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ اتنا بڑا پاکستان اور دنیا میں 182 ممالک میں پاکستان کا سبز پاسپورٹ دنیا کے بدترین، کمزور ترین، نچلے درجے کے 5 پاسپورٹوں میں شامل ہے۔ آج ہم لاہور میں ہیں تو ابھی سروے آیا ہے کہ دنیا میں لاہور آلودگی کے لحاظ سے گندہ ترین شہر بنایا گیا ہے۔ میں یہی پوچھنے آیا ہوں کہ آج دنیا میں پاکستان، ہر 33واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہے، 80,000 سے زیادہ لوگ ہر سال یہاں کینسر سے مرتے ہیں، پاکستان میں 85% لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت میں 2 کروڑ
2 کروڑ 7 لاکھ نوجوان اس وقت بے روزگار ہے۔ پاکستان میں 141 یونیورسٹیاں ہیں، لیکن یہ 141 یونیورسٹیاں مسلسل بے روزگار پیدا کر رہے ہیں۔ ڈگری تو لیتے ہیں پھر ان کے لیے روزگار کا کوئی بندوبست نہیں۔ کل بھی جے یوتھ کے پروگرام میں 1000 پی ایچ ڈی ڈگری رکھنے والا MSc MA بہترین ڈگری ہولڈرز نوجوان آئے تھے۔ انہوں نے اپنی ڈگری کو جلایا اس لیے کہ ڈگری کاغذ کا ایک ٹکڑا بن گیا ہے۔ والدین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اپنے زیورات بیچ کر بچیوں کو اور بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن جب وہ ڈگری ہاتھ میں رکھتے ہیں تو ایک تعویذ کا کام بھی نہیں دیتا۔ یہ پاکستان میرا اور آپ کا پاکستان، یہ 65% نوجوانوں کا پاکستان، 22 کروڑ عوام کا پاکستان، اس کو حکومتوں نے تباہ کیا۔ حکومت PTI کا ہو، حکومت مسلم لیگ کا ہو، حکومت پیپلز پارٹی کا ہو، حکومت جرنیلوں کا ہو، انہوں نے 74 سالوں سے وہی نظام مسلط رکھا ہے جس سے نجات کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے لیے پاکستان بنایا۔ دیکھیے میرے بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ دنوں میرے دفتر میں رائے ون سے ایک بچی آئی۔ اس ملک میں جہیز کی لعنت ہے، جہیز کی لعنت سے ہزار نہیں لاکھوں خاندان روز متاثر ہو رہے ہیں۔ اس بچی نے مجھے بتایا کہ میں نے 45 لاکھ کا جہیز اپنے سسرال والوں کو دیا، اپنے شوہر کے گھر میں جمع کیا، 45 لاکھ کا۔ اس بچی نے مجھے بتایا کہ میں نے سونے کا کڑا اپنی ساس کو بھی دیا، اور گھر میں جتنے خواتین میرے شوہر کے بہنیں تھیں ان کو سونے کے تحفے پیش کیے، لیکن اس کے باوجود بھی 2.5 سال بعد مجھے گھر سے نکالا کہ آپ نے جہیز کم لایا ہے۔ یہ جہیز کی لعنت آج بھی اس ملک میں موجود ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں اور کروڑوں بیٹیاں اپنے گھروں پہ رہتی ہیں اور ان کے بالوں میں چاندی اور سفیدی لگتی ہے۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے، اس ملک کو ایک حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ پاکستان، آپ نوجوان ہیں، ہمارے بہنیں اور بیٹیاں ہیں، اس وقت 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان PTI کی حکومت میں نشے کے عادی ہو گئے۔ یہ ہمارا مستقبل ہے جو تباہ ہو رہا ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے جو پگھل رہا ہے۔ خود ہمارے سینٹ میں وفاقی منسٹر نے بتایا کہ پاکستان کے دل اسلام آباد میں 65% بچے یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں بچے اور بچیاں نشے کے عادی ہو گئے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کون پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کون پاکستان کو ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے؟ میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس حکومت نے جو کہنا تھا وہ کہہ گئے۔ میں اپنے بیٹیوں سے آج مخاطب ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ خود وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ میں خود ٹی وی اسکرین پر دیکھتا ہوں کہ روپیہ کی قدر میں کمی ہوئی اور ڈالر کو پر لگ گئے۔ آپ کا اسٹیٹ بینک کا گورنر لندن میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ جب روپیہ کی قدر میں کمی ہوتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یہ حکومتیں۔ یہاں چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا تو وفاقی منسٹر کہتا ہے کہ 100 دانے چینی ہو تو اب 9 دانے کم ڈالے۔ کھانے کی قیمت میں اضافہ ہوا
آپ کے لاہور میں دال کا ایک پلیٹ 140 روپیہ میں ملتا ہے. اب وفاقی منسٹر کہتا ہے کہ اگر مہنگائی ہے 9% تو 100 نوالے لیتے ہیں تو آپ 9 نوالے کم لے لیں. آج جو بچوں کے لیے فیڈر ہے جس میں دودھ پلایا جاتا ہے بچوں کو، اس کی قیمت میں 200% اضافہ ہوا، دوائی کی قیمت میں 500% اضافہ ہوا. تو آج کی نئی نسل عمران خان اور اس کے ٹولے سے، نالائق ٹولے سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ تبدیلی بربادی کی صورت میں، تبدیلی سونامی کی صورت میں، تبدیلی مہنگائی کی صورت میں، تبدیلی بے روزگاری کی صورت میں، تبدیلی جہالت، اندھیر نگری اور چوپٹ راج کی صورت میں نہیں چاہیے. ایسی تبدیلی ہم وہ تبدیلی اس ملک میں لائیں گے جس میں ہر بچی کو تعلیم ملے، جس میں ہر بے روزگار کو روزگار ملے، جس میں ہر بیمار کو علاج کی سہولت ملے، جس میں ہر مظلوم کو انصاف ملے. ہم یہی چاہتے ہیں. یہ پاکستان کس کا ہے؟ یہ آپ کا پاکستان ہے. یہ صدر پاکستان کا نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کا نہیں ہے. یہ پاکستان صرف آرمی چیف کا نہیں ہے، یہ پاکستان صرف چیف جسٹس کا نہیں ہے. یہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ہے. قوم ٹیکس دیتی ہے، صدر تنخواہ لیتا ہے. قوم ٹیکس دیتی ہے، وزیر اعظم تنخواہ لیتا ہے. قوم ٹیکس دیتی ہے، آرمی چیف اور چیف جسٹس تنخواہیں لیتے ہیں. تو دینے والا پاورفل ہوتا ہے، لینے والا پاورفل نہیں ہوتا ہے. قوم یہی کہتی ہے کہ عدالتیں جس مقصد کے لیے بنائے گئے وہ انصاف مہیا کرنا ہے. اب خود آپ کے ججز کہتے ہیں کہ اس عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، ڈکٹیشن پر چلتے ہیں. سابق جج شمیم نے اعتراف کیا کہ ڈکٹیشن دیا جاتا ہے، کس کو جیل میں ڈالا جائے اور کس کو رہا کیا جائے. یہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا جج 3 سال بعد سچ بولتا ہے. پتہ نہیں 3 سال پہلے ان کے منہ میں ریوڑیاں تھیں کہ حق نہیں بول سکے، سچ نہیں بول سکے. لیکن یہ بات ثابت ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں انصاف، جیب میں پیسہ ہو تو آپ لے سکتے ہیں. سونے کے چابی سے انصاف کے دروازے کھل سکتے ہیں. اگر یہی عدالتیں ہیں تو جن عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا ان عدالتوں کو تو پھر تالے لگانے چاہیے. ہماری یہ ایوان قومی اسمبلی، بچیوں آپ کا روزانہ 10 کروڑ سے زیادہ روپیہ غریب قوم کا پیسہ اس پارلیمنٹ میں لگتا ہے، لیکن 3.25 سالوں میں انہوں نے صرف 57 قوانین منظور کیے ہیں. قوم کا پیسہ اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ ایوان میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو ماں، بہن اور بیٹیوں کے گالیاں دے. آپ کو تہذیب سکھانا تھا، لیکن آپ تو سب سے زیادہ بد تہذیب نکلے کہ آپ قومی اسمبلی میں بیٹھ کر کروڑوں انسان آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو غلیظ اشارے کرتے ہیں، غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. سیاسی لیڈر مدبر ہوتا ہے، استاد اور معلم ہوتا ہے، مربی، حکیم اور طبیب ہوتا ہے. لیکن آپ کے سیاسی لیڈر ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، وی آئی پی بن کر اپنے آپ کو ہر قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. لیکن قوم اس لیے ٹیکس دیتی ہے کہ ایوان چلے اور وہاں قانون سازی ہو. مجھے بتایا جائے 3.25 سالوں میں کون سی قانون سازی اس حکومت نے کی ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ اس کا کام سیکورٹی ہے،
सरहदों की हिफाजत है, वो अपना काम करेंगे, कौम उसको इज्जत देगी, अपना काम करेंगे, कौम उसके साथ होगी। लेकिन जब वो अपने असल जिम्मेदारी की बजाय सियासत में आ जाते हैं तो इदारे तबाह किए गए। आज हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान लड़ाई है, और हुकूमत यही चाहती है कि एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को 2023 के इलेक्शन में इस्तेमाल करे और तब भी उसके लिए लगाया जाए। अब तो एक जादुई मशीन भी उन्होंने लाया है कि 4 लाख इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, जिस पर इलेक्शन कमीशनर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, आइंदा इलेक्शन इसके ज़रिए जीतना चाहती है। मैं इसलिए आप बहनों और बेटियों से बात करना चाहता हूं कि हुकूमत कहती है कि माफियाज है, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया। तो ये माफिया क्या है? जिन्नात का नाम तो नहीं है। माफिया कैबिनेट में मौजूद है, माफियाज उनके एजेंट ईवानों में मौजूद है, माफियाज वजीरों में मौजूद है। बेटियों, अभी पंडोरा पेपर सामने आया, मेरा और आपका नाम नहीं निकला। इन हुकूमतों में शामिल कौमी असम्बली, सेनेटर, ब्यूरोक्रेट, साबिक जर्नैलों के नाम है। पनामा लीक्स में आपका मेरा नाम नहीं है, इन लोगों के नाम है। तो क्या ये शर्म की बात नहीं है कि 90 लाख पाकिस्तानी बाहर कमाकर इधर बेचते हैं, और ये बेशर्म लोग यहाँ कमाकर बाहर छुपाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के गिरबानों में हाथ डालने का वक़्त आया है। मैं सुप्रीम कोर्ट भी इसलिए गया हूँ कि वहाँ इंसाफ मिले मेरी कौम को। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे पंडोरा पेपर्स के हवाले से पिटीशन पर जल्द अज जल्द कार्रवाई शुरू कर ले, ताकि जो करप्ट लोग हैं, जिन्होंने इस कौम को निचोड़ा है, जिन्होंने स्टील मिल को तबाह किया, पीआईए को तबाह किया, रेलवे को तबाह किया, वाबा को तबाह किया, ईवानों को तबाह किया, कारखानों को तबाह किया, हर इंसान के जेब पर हाथ डाला और हर इंसान के गर्दन पर उन्होंने पांव रखा है। हम इन तमाम माफियाज का एहतसाब करना चाहते हैं, लेकिन यह एहतसाब कौन करेगा? यह एहतसाब उस वक़्त होगा जब इस मुल्क में जमात इस्लामी की हुकूमत कायम हो जाए। किसकी हुकूमत कायम हो जाए? किसकी हुकूमत कायम हो जाए? जमात इस्लामी की हुकूमत कायम हो जाए। देखिए, को ठीक नहीं कर सके, एक थाने को ठीक नहीं कर सके, एक हॉस्पिटल को ठीक नहीं कर सके। आपके लाहौर के एक हॉस्पिटल में एक गरीब बूढ़ी खातून आई, बीमार थी, उसको कमरा और चारपाई नहीं दिया गया, इसलिए कि उनके कपड़े पुराने थे। उन्होंने बाहर लान में ईड़ियां रगड़ रगड़ कर जान दे दी, लेकिन उसको इसलिए जगह नहीं मिली कि वो एक वीआईपी खानदान से ताल्लुक नहीं रखती थी। इमरान खान हस्पतालों को ठीक नहीं कर सके, इमरान खान तब्दीली नहीं ला सके। इन्होंने 1 करोड़ नौकरियों की बात की। मैंने कल भी चैलेंज किया था कि अगर ये 1 करोड़ नौकरियां क्या, अगर 1 करोड़ चकवाल के रेवड़ियां भी तकसीम करे तो हम इसको सलाम करेंगे, लेकिन चकवाल के 1 करोड़ रेवड़ियां भी ये तकसीम नहीं कर सकती। ये हुकूमत झूठ की बुनियाद पर कायम है। ये हुकूमत 2 कदम पीछे और आधा कदम आगे बढ़ने की कोशिश और नाकामी से 2-4 है। इसलिए जमात इस्लामी क्या चाहती है? जमात इस्लामी एक ऐसा पाकिस्तान चाहती है जो सबके लिए हो, इंसाफ सबके लिए, 2 पाकिस्तान नहीं, 1 पाकिस्तान। तालीम सबके लिए, बच्चों के लिए साफ और असली दूध सबके लिए। हम इंसाफ चाहते हैं, हम अदल चाहते हैं।
ہم اس ملک میں محمود اور ایاز کو ایک صف میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میووں نے آپ نے گھر میں ان کو سزا دی، جبکہ عام لوگ ان کو گرفتار کر کے اب چوک اور چوراہوں میں سزا دیتے ہیں۔ میرے بیٹے کو گدے پر بٹھا کر مدینہ بھیجے، اور جب اس کو گدے پر بٹھایا گیا، موٹے کپڑے پہنائے گئے اور مدینہ پہنچایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس بیٹے کو سزا دی کہ اسلامی عدالت میں انصاف اور مساوات ہوگا۔ حکمران کے لیے اور وی آئی پی کے لیے علیحدہ نظام اور غریب اور عام آدمی کے لیے علیحدہ نظام، یہ نہیں چلے گا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ خلافت کا نظام پاکستان میں لانا چاہتے ہیں جو خلافت کا نظام ہے۔ اگر آسمان، چاند، سورج، ماؤں بہنوں اور آپ بیٹیوں سے خوبصورت ہے، آپ ہمارا حال بھی ہے، آپ اس قوم کا مستقبل بھی ہے۔ آپ نے اسلامی انقلاب کا ایمبیسیڈر بننا ہے، آپ نے اسلامی نظام کا سفیر بننا ہے، آپ نے اپنے گھروں کو ظلم اور جبر اور جہالت کے اندھیروں کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالی 2023 کے الیکشن میں ایک انقلابی کردار ادا کریں گے۔ آپ سے یہی توقع ہے کہ سکولز اور کالجز میں، یونیورسٹیوں میں جا کر آپ انقلاب کی نوید بن جائے۔ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، ہم قانون بنائیں گے کہ انشاءاللہ وہ فرد اسمبلی میں نہیں جائے گا جو فرد اپنی بہن کو، اپنے بیٹی کو جائیداد میں حق نہ دے۔ الیکشن میں جانے سے قبل ان کو اپنی بہن اور اپنی بیٹی سے سرٹیفکیٹ لینا ہوگا کہ میں نے اپنی بیٹی کو حق دیا ہے، میں نے اپنے بہن کو حق دیا ہے، میں نے اپنے اہلیہ کو ان کا حق دیا ہے۔ ہماری حکومت آئے گی، ہم عورتوں اور بہنوں اور بچوں کے لیے تعلیم کو لازم قرار دیں گے، اور تعلیم حکومت دے گی۔ تعلیم دینا حکومت کا کام ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی باپ نے اپنے بیٹی کو تعلیم سے محروم رکھا، پھر اس کو جیل جانا پڑے گا، اس لیے کہ تعلیم ہر بچی کا حق ہے۔ ہم اس لیے میری بچیوں اور میرے بہنوں، آپ سے ہماری یہی امیدیں ہیں کہ آپ لوگ حق اور سچ کا ترجمان بن جائے، اور جو کردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ادا کیا تھا، آج اسی کردار کو ادا کرنا آپ کا فرض ہے۔ جو کردار کربلا کے میدان میں یزید کے مقابلے میں حضرت زینب نے ادا کیا تھا، آج وقت کے امام حسین کا ساتھ دے کر آپ نے حضرت زینب کے کردار کو ادا کرنا ہے۔ میں ایک بار پھر دردانہ صدیقی صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم کو، اور خاص کر خواتین جے آئی یوتھ کے صوبائی صدر محترمہ بہن زرب شاہ صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا عظیم شان پروگرام ارینج کر کے میرے ملک کے عوام کو یہی پیغام دیا کہ ملک کی بچیاں جے آئی یوتھ انقلاب چاہتے ہیں، اور اسلامی انقلاب، قرآنی انقلاب، محمدی انقلاب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوالات ہیں ادھر ہی۔